التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وتفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما نحن اہلو۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمی بالوحدۃ غیرہ کلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ تمام حضرات کا اس مقدس اور طاہر دربار میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ اہتمام، یہ لنگر و نیاز، خلوص اور عقیدہ مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو حاجات، تمنائیں، دعائیں، خواہشات لے کے اس عزتوں والے دربار میں آئے ہو مالک تمام کی حاجات کو منظور و مقبول فرمائے، اور بالخصوص مالک ہم سب کے رزق ولایت اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ مالک اس صف اعضاء کے وارث امام زمانہ بادشاہ کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ممکنہ حد تک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو قانون کی کتاب ہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، اور ویسے بھی آپ سارے حضرات یہاں پہ آئے ہیں، ذاکر کو سننے تو آئے ہی نہیں، سارے ذکر سننے آئے ہیں، اور یہ ذکر بھی ایسا ہے، ذاکر جتنا بھی اچھا پڑھنے والا ہو، خطیب جتنا بھی اچھا پڑھنے والا ہو، جناب داؤد سے زیادہ سریلا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ زبور بھی تو آل محمد کا قصیدہ ہے، اور خطیب جتنا بھی اچھا پڑھ لے اس سے زیادہ اچھا تو خطیب نہیں ہو سکتا جو خود خطبوں کا خالق ہے۔ وہ خطبوں کا خالق ہے، اور وہ اتنا اچھا خطیب ہے، وہ تو بغیر بولے فرشتوں کو سمجھا دیتا ہے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ تو یہ آپ سارے ذکر پسند ہیں، بس بات یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک صف اعضاء میں موجود رہے۔ جتنی دیر آپ یہاں پہ تشریف فرما رہیں گے یہ آپ کے لیے باعث رحمت و مغفرت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو قانون کی کتاب، اور قانون کی کتاب میں محبت کی کہانیاں نہیں ہوتی، نفرت کے قصے نہیں بتائے جاتے۔ قانون کی کتاب میں قانون بتایا جاتا ہے، آئین بتایا جاتا ہے۔ قانون کی کتاب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سزا جس کو دینی ہے اس کی مقدار کیا ہے۔ قانون کی کتاب میں قانون بتایا جاتا ہے، مختصر کروں آئین بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر اس میں کوئی پوری سورہ ہے تو وہ بھی قانون، اگر اس میں کوئی ایک نقطہ ہے تو وہ بھی قانون ہے۔ جب قرآن کا ایک ایک حرف قانون ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ اگر اس مقدس قانون کی کتاب میں کسی پہ لعنت ہے پھر بھی اللہ کا قانون ہے، کسی پہ صلوات ہے پھر بھی اللہ کا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہ قانون کی کتاب ہے۔ تو میں نے سب سے چھوٹی سورہ کوثر کی تلاوت کی، جس کی ایک آیہ مجیدہ، اور یہ قرآن میں بڑی بڑی صورتیں موجود ہیں، 2.5 سپاروں کی صورت بھی قرآن میں موجود ہے،
لیکن میں نے اس سورہ کی تلاوت کی جو تمام سورتوں کی صورت ہے. آپ نے زحمت کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا ہے. یہ تمام سورتوں کی صورت ہے. اور یہ جب اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اب سارے مفسرین نے اس پہ اکتفا کیا ہے کہ یہاں پہ کوثر سے مراد جناب سیدہ ہے. کوثر سے مراد جناب سیدہ ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، اور اسی سورہ کے آخر پہ اللہ کہہ رہا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، کہ تیرا دشمن ابتر رہے گا. رسول کا دشمن ابتر ہے، بے نسل ہے، بے اولاد ہے. اب یہ ابتر تب سمجھ میں آئے گا جب کوثر کو سمجھو گے. اللہ کہہ رہے ہم نے کوثر عطا کی. اب اس کا مطلب ہے جو دشمن رسول ہے وہی دشمن بطول ہے. تو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو دشمن رسول وہی دشمن بطول، تو پھر یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول تیرا دشمن ابتر رہے گا. پھر اس کا مطلب ہے جو بطول کا دشمن ہے اس کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اولاد نہیں. اللہ جانے کیا سن رہے ہیں بھائی آپ. اس کے گھر پھر بچے پیدا ہوں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی ڈیرے دار بندے کی زبانی نہیں، کسی اس دنیاوی شخص کا فیصلہ نہیں ہے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے رسول تیرا دشمن ابتر رہے گا. اور جناب سیدہ نے پھر رسول کی رسالت کو بتایا، عظمت رسول کو بتایا. اب ظاہراً 18 سال کی ہے میری آقازادی، تو ان 18 سالوں میں کتنی دفعہ گھر سے باہر آئیں؟ کچھ چند دفعہ گھر سے باہر آئی ہیں. میں بالکل فضائل کے 2-4 جملے پھر اس کے بعد آپ کو سلام کر کے تو چلے میں گنوا دیتا ہوں کب کب آقازادی گھر سے باہر آئیں. اب پہلی بات تو یہ ہے جو سیدہ کے خطبے ہیں نا، سیدہ کے خطبے ان کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. شیعت میں ایک خطبہ غدیر اور اس کے بعد جناب سیدہ کے خطبات، یہ بہت ضروری ہیں. اگر نہیں پڑھے تو کل گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. یہ بہت ضروری ہیں. جناب سیدہ نے خطبے پڑھے ہیں اور انصار کی عورتوں کو گھر میں بلایا. انصار کی عورتیں گھر آئی تھیں، بی بی نے خطبہ پڑھا. پہلے ایک بات سمجھا دوں، جناب نوح کا قصہ ہے سورہ ہود میں. جب جناب یہ آواز تھوڑا کم کر دیجئے، آواز بے شک کم کر دیجئے، کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے تھوڑا اونچا بولتے ہیں تو سامعین جو ہیں وہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آواز زیادہ ہے. تو جناب نوح کا قصہ ہے سورہ ہود میں. آواز پہنچ رہی ہے نا؟ سورہ ہود میں جناب نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی بنا کے جناب نوح نے دعوت دی کہ جو اس پہ سوار ہونا چاہتا ہے سوار ہو جائے. وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ، جب کہ تم جانتے ہو کہ یہ سفینہ نجات ہے. وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ، یہ سفینہ نجات ہے، لیکن ہم تم پہ یہ سفینہ نجات مسلط نہیں کریں گے. جو سوار ہونا چاہتا ہے ہو جائے. وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ. اب جناب سیدہ نے انصار کی عورتوں کو گھر بلایا، جناب سیدہ نے خطبہ پڑھا. بی بی فرماتی ہیں علی کی ولایت واجب ہے، لیکن ہم یہ ولایت تم پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے. وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ، اگرچہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سفینہ نجات ہے، نجات اسی میں ہے، لیکن ہم تم پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے. کب تک؟ جاؤ، اگر نجات نہیں چاہتے تو چلے جاؤ. کب تک انتظار کرو؟ جب تک میرا بیٹا غیب کے پردے سے آ نہیں جاتا. جب تک میرا بیٹا غیب سے پردے سے آ نہیں جاتا. وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ. یہ بی بی گھر سے باہر چند مرتبہ نکلی ہیں. پہلی مرتبہ جب رسول خدا صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ مکہ کا واقعہ، رسول خدا صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب کچھ لوگ رسول کی نماز کو روکنے کے لیے آ گئے. جب رسول کی نماز کو روکنے کے لیے آئے تو بی بی نے گھر سے یہ منظر دیکھا. اب جناب سیدہ گھر سے نکلیں، کیونکہ بابا جی اس وقت مکہ کا واقعہ نا، اس وقت بھی آل عمران کے گھر کا دروازہ اللہ کے گھر میں ہی کھلتا تھا. جناب سیدہ گھر سے نکلیں. اب بی بی نے طواف کیا رسول خدا کا، اور جو نماز روکنے آئے تھے نا انہیں دیکھ کے کہا خبردار، رسول کی نماز میں مداخلت نہ کرنا، میں تمہیں غرق کر دوں گی.
یہ بی بی کے جملے ہیں، بی بی کے الفاظ ہیں. سیدہ فرماتی ہیں میں تمہیں غرق کر دوں گی. اب جو رسول کی نماز میں مداخلت برداشت نہیں کرتی، اب میں جملہ کہنے کے بعد خاموش چہروں کی زیارت کروں گا. اب جو سیدہ رسول کی نماز میں مداخلت برداشت نہیں کرتی، کیا اسے خبر نہیں تھی یہ جو رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حسین گھر سے جا رہا ہے، اس نے نماز کی حالت میں پشت پہ بیٹھ جانا ہے؟ سیدہ جانتی تھیں. اب جملہ بابا جی کوئی اور بولے نہ بولے، آپ نے دعا ضرور دینی ہے. جناب سیدہ کو خبر تھی لیکن حسین کو نہیں روکا. جانتے ہی کیوں؟ اس لیے کیونکہ جناب سیدہ نماز کو غیر نماز میں مداخلت برداشت نہیں کرتی تھی. حسین خود نماز، جناب سیدہ غیر نماز کی مداخلت نماز میں برداشت نہیں کرتے. حسین خود نماز ہے. نماز کیا ہے؟ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے. آپ تھوڑا بول جاتے تو میں نے یہاں پہ نہیں رکنا تھا، اب میں رک گیا ہوں. نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا. اور جب رسول خدا کی پشت پہ سرکار امام حسین بادشاہ بیٹھے تھے، نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ آؤ رسول سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں تھے تو آپ کا نواسہ آ گیا، کیا ہم کبھی نماز پڑھ رہے ہوں ہماری پشت پہ بھی ہمارے نواسے یا بچے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو ہم بھی اپنی نماز کو لمبا کر سکتے ہیں. تو ابو سعید خضری کو منتخب کیا گیا. جناب حضرت ابو سعید خضری گئے سرکار رسالت مآب کے پاس اور جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے. سرکار فرماتے ہیں اب تم قرآن کی آیتیں مجھے بتاؤ گے؟ نہیں سرکار وہ ایک مسئلہ ہے. بادشاہ فرماتے پوچھو. سرکار وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ذکر الہی سے غافل نہ کر دے. سرکار فرماتے ہیں ہاں بالکل. بادشاہ وہ کل سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پہ آپ کا نواسہ بیٹھ گیا تھا. سرکار فرماتے ہیں خاموش، کل سجدے کی حالت میں میری پشت پہ میرا نواسہ نہیں، اللہ کا ذکر بیٹھا تھا، خدا کا ذکر بیٹھا تھا. یہ خود ذکر الہی ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. اب جناب سیدہ اور اس کے بعد کب نکلی؟ ہجرت کے وقت. جناب سیدہ پھر گھر سے ہجرت کے وقت نکلی. پھر تیسری مرتبہ جناب سیدہ گھر سے نکلی جب احد کا میدان سجا. جب احد کا میدان سجا تو جب خبر پہنچی کہ سارے چھوڑ کے رسول کو بھاگ گئے، جناب سیدہ برقع اٹھایا گھر سے باہر. اب جب دیکھا کہ میدان میں علی رسول کا طواف کر رہے ہیں، مطمئن ہو کے واپس پلٹے. جب رسول گھر پہنچے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی میں نے سنا ہے آج گھر سے باہر گئی تھی. جی بابا میں گئی تھی احد کے میدان میں، لیکن میں مطمئن ہو کے واپس اس لیے پلٹ آئی ہوں کہ آپ علی کے پناہ میں تھے، آپ علی کے پناہ میں تھے. جناب سیدہ پھر اس کے بعد مباہلہ کے وقت سیدہ، بچے کو پتہ ہے مباہلہ کا کیا ہوا تھا. وہ جب نجران کے عیسائی آئے تھے تو انہوں نے رسول خدا سے آ کے کہا تھا، سوال کیا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ یہی تھا نا، انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ دارین قربان کر دوں رسول خدا کے اس جواب پہ. سرکار نے فرمایا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہمیں مانتا ہے، عیسیٰ ہمیں مانتا ہے. سرکار وہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بادشاہ فرماتے ہیں ہم خود کچھ نہیں سمجھتے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھاتا ہے. سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی انما مثل عیسیٰ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے. جب قرآن کی آیت پڑھی تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو قرآن آپ پہ اترا ہے، قرآن آپ پہ اترے. بس آخری بات، قرآن آپ پہ اترا ہے. اب دیکھیں کسی سے مباہلہ ہو، مقایسہ ہو، اور ویسے بھی مباہلہ اور مقایسے کے دو طریقے ہیں. مباہلہ، مقایسہ، مقابلہ، گفتگو، اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کسی کا مقابلہ، مقایسہ یا مباہلہ ہو، مقابلہ ہو تو آپ یہ کہیں کہ آپ ہار گئے. یہ طریقہ اچھا نہیں. کسی کی ہار کا اعلان کرنا اچھا نہیں. آپ یہ کہیں کہ ہم جیت گئے، یہ طریقہ اچھا ہے. دوسرا
پہلا طریقہ کہ آپ ہار گئے، یہ اچھا نہیں، ہم جیت گئے۔ دیکھیں اپنی فتح کا اعلان کرنا تو ہمارا حق ہے نا۔ کسی سے مقابلہ ہو جائے تو بندہ کسی سے کہے کہ آپ جھوٹے ہیں، یہ تو لڑائی ہے۔ آپ جھوٹے ہیں، یہ لڑائی ہے، ہم سچے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اب پوری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں اور بابا جی پوری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں تو ہمیں یہ نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم کسی کو جھوٹا کہے بغیر یہ کہتے ہیں بطول سچی ہیں، سیدہ سچ۔ اب جب مقایسہ ہو، مقابلہ ہو، تو جو مباہلہ ہوا، تو مباہلہ میں جناب سیدہ، دیکھیں کسی سے مقابلہ ہو جائے، قرآن کی آیت پڑھیں، رسول نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، انما مثل عیسیٰ کمثل آدم، قرآن کی آیت پڑھی تھی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جب آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں، اگلا بندہ ماننے سے انکار کر دے، تو پھر کیا آپ صحیح بخاری پڑھیں گے؟ کوئی اور کتاب پڑھیں گے؟ جب بندہ قرآن کو نہیں مان رہا تو اس کے بعد اور کون سا حوالہ رہ جاتا ہے؟ لیکن جب رسول خدا نے قرآن کی آیت پڑھی، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ اے میرا حبیب، جب تم قرآن کی آیت پڑھو تو سننے والے قرآن سے انکار کر دیں تو پھر قرآن کی آیت نہ پڑھنا، پھر انہیں لے کے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے، پھر انہیں لے کے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر رسول خدا نے جب یہ کہا کہ چاہو تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں، عورتوں کو لے کے آتے ہیں، بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تو لوگ حیران ہو گئے کہ رسول کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اپنے بیٹے تو ہیں نہیں۔ تو رسول خدا نے پھر فجر کی نماز کے وقت، نماز پڑھنے کے بعد اس دروازے پہ کھڑے ہو کے بتایا تھا جہاں سے لوگوں کو بیٹے ملتے ہیں، اور پھر رسول نے سمجھایا تھا کہ اگر اچانک بھی بیٹے چاہیے تو علی سے مانگ، اگر اچانک بھی بیٹے چاہیے۔ اب جناب سیدہ گئیں، عیسائیوں نے جناب سیدہ کو دیکھ کے مباہلہ سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی بی سچی ہیں۔ بس تب سے جناب سیدہ کے ذہن میں تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گی لوگ میری ایسے ہی عزت کریں گے۔ اب رسول کے جانے کے بعد بطول سواری پہ بیٹھتی، علی ناکہ کی مہار کو پکڑتے، مدینے کی ہر گلی میں دروازے پہ دستک دیتی سیدہ۔ اندر سے جو نکلتا نا، بی بی کہتی میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ علی ہے۔ بھول گئے غدیر کا وہ اعلان، اتنا کہنا تھا کہ لوگ دروازوں کو بند کرتے، گھر چلے جاتے۔ شام کو نا بی بی شام کو واپس جب پلٹنے لگتی نا تو رو کے کہتی علی کوئی مانے نہ مانے میں گواہی دیتی ہوں تو علی امیر المومنین ہے۔ بڑی مظلومہ ہیں یہ بی بی۔ جب آخری وقت تھا جناب سیدہ کا، بس یہی ایک جملہ میں نے مصائب کا عرض کرنا ہے، آخری وقت تھا جناب سیدہ کا، علی حجرے میں آئے، امامہ سر سے اتارا، مٹی پہ بیٹھ گیا، ریت کی مٹھی بھر کے نا داڑھی پہ لگائی، رو کے کہتا ہے اے سیدہ جب سے تو زخمی ہوئی ہے نا علی جی بھر کے نہیں رویا، مجھے بیٹوں کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے زینب کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے، زارا آج اگر تو اجازت دے تو علی تیرے سامنے جی بھر کے رو لے۔ اتنا کہنا تھا یا سیدہ اٹھی، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آئی، اب اکیلی زہرا نہیں تھی، انگلی کے ساتھ بچپن کی زینب تھی، آواز دے کے کہتی ہے علی رونا نہ، جہاں میرے بعد ضرورت پڑے نا میری زینب سہارا بن کے آئے گی، میری زینب سہارا بن کے آئے گی۔ بس آزادارو چھوڑ دینا تھا، آپ نے ہائے اتنی اچھی کی، ایک جملہ اور مصائب قرض کر دیتا ہوں، میری زینب سہارا بن کے آئے گی۔ سیدہ کیا سہارا بنے گی بابا کا؟ ماں کا زخمی ہاتھ چوما، رو کے کہتی ہے اماں تیرے زخمی پہلو کی قسم ہے، یہ جہاں بابا کہے گا نا میں وہاں جاؤں گی،
میرا بھیا حسین جہاں کہے گا نا میں وہاں جاؤں گی۔ اماں تو صحابیوں میں گئی ہے نا، میں شرابیوں میں جاؤں گی۔ اماں تو صحابیوں میں گئی، میں شرابیوں میں جاؤں گی۔ بس عزادارو، سیدہ رخصت ہو گئی، علی دفنا کے نا جب واپس آئے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں علی، بی بی فضل رو کے کہتی ہے امیر المومنین ہم اجڑ گئے، کیا ہوا؟ اب سارے عزادار بیٹھے ہو نا، ہر گھر موت واقع ہوئی ہے، کوئی گھر ایسا خالی نہیں جو ملک الموت جہاں پہ نہ آیا ہو۔ اللہ نہ کرے جب کسی گھر سے ماں چلی جائے نا تو پھر بچوں کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ کوئی بی بی کسی بچے کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، کوئی مستور کسی بچے کو گود میں بٹھا کے دلاسا دے رہی ہوتی ہے، لیکن جب علی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے نا، فضہ نے رو کے کہا تھا یا علی اجڑ گئے۔ مولا نے رو کے پوچھا فضہ کیا ہوا؟ رو کے کہتی ہے وہ دیکھ چوکھٹ پہ تیری زینب بیٹھی ہے، وہ دیکھ مٹی پہ تیری کلثوم رو رہی ہے، یا علی میں نے پورا گھر دیکھا ہے، تیری عزت کی قسم ہے مجھے حسین نظر نہیں آیا۔ عزادارو، امام علی نے سر سے امامہ اتارا، نیام سے تلوار نکالی، مدینہ کی گلیوں میں گئے، رو رو کے کہتے ہیں حسین مجھے آواز دے تو کہاں ہے، حسین مجھے آواز دے تو کہاں ہے۔ بس عزادارو، ماتم کر سکتے ہو تو ماتم کرنا۔ ادھر علی جنت البقیع میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ مٹی کی قبر تھی، اوپر حسین منہ رکھ کے نا رو رو کے کہہ رہے تھے اماں گھر آ، تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ سیعلم الذین بأی منقلب